یونٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 تعلیم کا مفہوم. تحریر ڈاکٹر ذوالکیف احمد. نظر ثانی ڈاکٹر محمد عارف ضیاء. ڈاکٹر تنویر الزماں. تعارف. صفحہ نمبر 2. اس یونٹ میں تعلیم کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ علم التعلیم کی ترکیب یا اصطلاح سے کیا مراد ہے. تعلیم بطور مضمون کا کیا مطلب ہے؟ اس مضمون کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں کون کون سے تصورات شامل ہیں؟ خصوصاً تحفظ ثقافت، انتقال ورثہ اور تجربے اور علم کی تشکیل نو کی وضاحت کی گئی ہے. پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے خصوصاً ایک حصہ شامل کیا گیا ہے جس میں تعلیم رساں کی اہمیت اور پاکستان میں اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے. کوشش کی گئی ہے کہ تصورات کو آسان زبان میں پیش کیا جائے تاکہ کسی رسمی دستگاہ اور معلم سے دور طالب علم خود ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے. ظاہر ہے کہ کسی تصور اور خیال کو کسی خاص پس منظر اور عملی صورت کے حوالے سے سمجھنا آسان اور سہل ہوتا ہے. اس لیے علم التعلیم میں جگہ جگہ اپنے نظام تعلیم اور اپنے ہاں رائج صورتحال کا حوالہ دیا گیا ہے. مقاصد. اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ تعلیم کا مفہوم اور اس کی اہمیت بیان کر سکیں. یہ بتا سکیں کہ علم التعلیم کا مطالعہ طلباء، اساتذہ اور والدین اور عام لوگوں کے لیے کس طرح مفید ہے. سمجھ کر بیان کر سکیں کہ علم التعلیم کا دائرہ کار کیا ہے، تعلیم کن کن شعبوں میں کیا کیا کام سر انجام دیتی ہے. پاکستان میں تعلیم کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لے سکیں. تعلیمی صورتحال کا جائزہ لے سکیں اور بتا سکیں کہ پاکستان میں عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں. فہرست مضامین. تعلیم کی تعریف اور اہمیت. تعلیم کی تعریف. تعلیم کا اسلامی تصور. تعلیم کی اہمیت. تعلیم بطور مضمون. تعلیم بطور مضمون کی اہمیت. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 7. تعلیم کا دائرہ کار. معاشرے میں ہم آہنگی اور تعلیم. ثقافتی اور تعلیم. تعلیم اور معاشرتی تغیر. ترقی اور تعلیم. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 2. پاکستان میں تعلیم. قومی تعلیمی پالیسی. عورتوں کے لیے تعلیم اور اس کی اہمیت. پاکستان میں خواتین کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم اور تعلیمی پالیسیاں. عورتوں کی تعلیم کے لیے کوششیں. پاکستان میں عورتوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے تجاویز. خود آزمائی. نمبر 3. جوابات اور پھر کتابیات. صفحہ نمبر 5. نمبر 1 تعلیم کی تعریف اور اہمیت. تعلیم کے لغوی معنی ہیں علم، پڑھنا یا پڑھانا، سیکھنا، تلقین کرنا، ہدایت دینا، تربیت دینا، تہذیب و شائستگی سکھانا، آداب، سلیقہ اور طریقہ بتانا اور سکھانا. تعلیم کا عمومی مطلب ہے درس و تدریس. اس میں پڑھنا، لکھنا، بولنا اور معلومات عامہ کی تدریس شامل ہے. اس میں 2 پہلو شامل سمجھے جاتے ہیں. نمبر 1 علمی اور نظری باتیں بتانا. نمبر 2 عملی طور پر انہیں کروانا اور کرنا سکھانا. گویا تعلیم کے لفظ میں تربیت کا پہلو بھی شامل ہے. اگر لغت میں دیکھا جائے تو تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ علم ہے، جسے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہر قسم کی تعلیمی سرگرمی میں جاننا یا کسی بات کا سمجھنا شامل ہوتا ہے. 1.1 تعلیم کی تعریف. ماہرین تعلیم نے تعلیم کی کئی تعریفیں لکھی ہیں جو تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں جن سے تعلیم کا مفہوم واضح ہوتا ہے. مثلاً نمبر 1 قدیم یونانی فلسفیوں کے مطابق تعلیم سچائی، دانش اور حقیقت کی تلاش کا نام ہے. بعض لوگ تعلیم کو بہتر زندگی کی تلاش، کوشش اور جدوجہد قرار دیتے ہیں. کچھ کے نزدیک فرد کی صلاحیتوں کو پورے طور پر بروئے کار لانے کی کوشش کا نام ہے. نمبر 2 ایک امریکی ماہر تعلیم جان ڈیوی کے مطابق تعلیم انسانی تجربے کی مسلسل تشکیل نو کا نام ہے اور وہ تعلیم کو ایک جاریہ عمل اور انسانی نشو و نما کا حصہ سمجھتے ہیں. نمبر 3 تعلیم کو ایک نسل کے ثقافتی اور عملی ورثے کو دوسری نسل تک منتقل کرنے کے عمل کا نام بھی دیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 6. نمبر 4
تعلیم کو کسی معاشرے میں تبدیلی کا ایک زبردست محرک بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام مفاہیم میں جو باتیں شامل ہیں ان کو ہم درج ذیل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تعلیم کے مندرجہ ذیل پہلو شامل ہیں: نمبر 1، سچائی، حکمت، دانش اور عقل مندی کی تلاش۔ نمبر 2، زندگی کے افعال کو بہتر بنانا۔ نمبر 3، انسان کی خفیہ اور ظاہری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش۔ نمبر 4، متوازن انسانی نشو و نما، یعنی انسانی نشو و نما کا کوئی پہلو نہ اوجھل رہے اور نہ بہت زیادہ توجہ کا حامل ہو۔ انسانی زندگی کے تمام جذباتی، ذہنی، معاشرتی اور جسمانی پہلو یکساں نشو و نما پائیں۔ نمبر 5، انسانی تجربے اور علم کی تشکیل نو۔ نمبر 6، انسانی تجربے، علم اور ثقافتی ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ نمبر 7، معاشرے کی رہنمائی اور موجودہ حالات بدلنے کی ترغیب۔ تعلیم ایک ہمہ جہت عمل ہے۔ اس میں تمام انسانی افعال، اقوال، احساسات اور خیالات کی تہذیب، تادیب اور شائستگی شامل ہے۔ پوری زندگی کو بہتر کرنے کی خواہش، طریقہ اور عمل شامل ہے۔ 1.2 اسلام میں تعلیم کا تصور۔ قرآن مجید میں حصول علم یعنی تعلم اور سیکھنے پر کئی جگہ پر زور دیا گیا ہے۔ ابتدا وحی بھی اقرا کے لفظ سے ہوئی، اس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ تعلیم کا اسلامی تصور مندرجہ ذیل حوالہ جات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلیم دی۔ نمبر 2، نصر من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلون علیہم الآیات وتعلمونہم الحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کر مومنین پر احسان فرمایا جو ان کے لیے آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ نمبر 3، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی اضافہ علم اور تعلیم کے لیے دعا کرنا ضروری ٹھہرا۔ نمبر 4، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے یعنی تعلیم یافتہ اور جو نہیں جانتے یعنی غیر تعلیم یافتہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5، ومن اوتی حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت یعنی دانائی اور تعلیم عطا ہوئی ہے اسے بہت بھلائی ملی ہے۔ خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ احادیث مبارکہ کی ایک کثیر تعداد حصول علم، سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے موضوع پر موجود ہیں۔ ان میں سے چند کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ مزید مطالعے کے لیے احادیث کی سیاہ ستہ یعنی 6 مشہور کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرو، اس کے لیے خواہ تمہیں چین تک کا سفر اختیار کرنا پڑے۔ نمبر 2، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 3، ماں کی گود سے یعنی بچپن سے لے کر لحد تک یعنی مرتے دم تک کا علم حاصل کرو۔ نمبر 4، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کی راہ میں خیر و برکت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نمبر 5، ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا۔ تعلیم یافتہ، باخبر اور اہل حکمت لوگوں کا مرتبہ دوسروں سے بلند رکھا گیا ہے۔ زندگی بھر تعلیم کے حصول پر زور دیا گیا ہے۔ مرد و عورت دونوں پر یکساں حصول تعلیم فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کے کام کو بہترین کام قرار دیا اور فرمایا، انی بعثت معلم، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی تعلیم سے مراد عورت، بوڑھے، بچے، جوان، گورے، کالے بلا تخصیص مستفید ہوئے۔ اسلام تعلیم کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی تفریق اور امتیاز روا نہیں رکھتا۔ اپنی محنت اور کوشش سے کوئی جہاں تک چاہے تعلیم میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنی سچی لگن اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ ہر فرد کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کی نہ صرف پونجی اس کی اولاد تک صحیح و سالم منتقل ہو جائے بلکہ اس کا تجربہ، علم اور عمل کا نچوڑ بھی اس کی اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ نہ صرف
اس دور کا علم، فن، تجربہ اور معلومات اس کے بچوں کو پہنچیں، بلکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ زندگی میں کامیاب رہیں۔ اسی خواہش نے تعلیم، تعلیمی ادارے، اساتذہ اور پورے نظام تعلیم کو جنم دیا ہے۔ ہر معاشرہ اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے اور اسے بہت ضروری سمجھتا ہے اور اپنے وسائل کے مطابق اس کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے۔ قوموں کی ترقی میں تعلیم ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تمام اقوام کے ماہرین منصوبہ بندی اقتصادیات اس بات کے قائل ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی کی زینت طے نہیں کر سکتی۔ تعلیم نہ صرف اخلاق، خیالات، گفتگو سنوارنے اور آداب سے زندگی سکھانے میں معاون ہے، بلکہ مادی ضروریات کی فراہمی اور پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی میں بھی تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد کو کام کے زیادہ مواقع حاصل ہیں اور وہ کسی بھی کام کو غیر تعلیم یافتہ فرد کے مقابلے میں بہتر اور آسان طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے کام کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ وہ زیادہ باخبر ہونے کی حیثیت سے اپنے ارد گرد کے حالات، واقعات، مواقع، ذرائع، ان کے استعمال اور نتائج سے آگاہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہر ملک کے ہر شہری، مرد عورت کا بنیادی حق ہے اور متعلقہ حکومت کا فرض ہے کہ شہریوں کو اس بنیادی حق کی فراہمی کے لیے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائے۔ پاکستان اپنے وسائل کے اندر تعلیم کے لیے خطیر رقم مختص کر رہا ہے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ریکارڈ کے مطابق ابھی تک ہمارے ہاں خواندگی کا تناسب 53% ہے۔ آبادی میں اضافہ، موجودہ سہولتوں سے عدم استفادہ اور مختص وسائل کا ضیاع بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پاکستانی والدین تعلیم کی اہمیت سے آگاہ ہوں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی قدر کریں، تاکہ نہ صرف بطور پاکستانی اپنے فرائض پورے کریں بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کا فرض بھی پورا کریں۔ صفحہ نمبر 9 1.4 تعلیم بطور مضمون۔ تعلیم کا جو مفہوم گزشتہ یونٹ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور درس و تدریس کے کام کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس وقت مختلف سطحوں پر جتنے ادارے، طلباء، اساتذہ اور منتظمین اس کام میں مصروف ہیں، وہ تعلیمی کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس مفہوم کی بنیاد پر علم کی ایک مکمل اور منظم شاخ معرض وجود میں آ چکی ہے، جسے عرف عام میں تعلیم کا مضمون یا علم التعلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ مضمون میٹرک سطح سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ سطح تک اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ علم التعلیم میں فلسفہ تعلیم، تعلیمی نفسیات، طریقہ اور مقاصد، امتحانات، طریقہ ہائے تعلیم، انتظام و انصراف تعلیم، تعلیمی منصوبہ بندی، تربیت، اساتذہ، نصاب سازی، تعلیمی تحقیق اور بے شمار پہلو شامل ہیں۔ ان تعلیمی پہلوؤں پر بے بہا لٹریچر موجود ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تعلیمی امور کو بغیر کسی باقاعدہ مطالعے اور سنجیدہ توجہ کے سمجھنا مشکل ہے۔ ہر تعلیم یافتہ فرد کا تعلق علم التعلیم سے ہے، البتہ کچھ کا تعلق براہ راست ہے اور کچھ کا بالواسطہ۔ طلباء، اساتذہ، منتظمین، نصاب اور پالیسی ساز حضرات کا تعلق تو براہ راست اس مضمون سے ہے، کیونکہ ان کا کام ہی تعلیمی امور کو سر انجام دینا ہے۔ اسی مضمون کی وساطت سے وہ اپنے کام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بنیادی اصول، طریقے، مثمرات اور متوقع نتائج اسی مضمون کے ذریعے سیکھنا پڑتے ہیں۔ والدین اور عوام کا علم التعلیم سے بالواسطہ تعلق ہے۔ اول تو وہ خود تعلیم کے عمل اور تعلیمی نظام سے ہو کر گزرتے ہیں اور اس کے اثرات اور نتائج سے بہرہ ہوتے ہیں، نیز ان کے لواحقین اسی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں یا گزر چکے ہوتے ہیں۔ 1.5 تعلیم بطور مضمون کی اہمیت۔ علم التعلیم ایک اہم مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، طلباء، اساتذہ، ماہرین اور عام لوگوں میں بے حد مقبول ہے۔ اساتذہ اور علم التعلیم۔ اساتذہ کے لیے اس مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی مضمون کے ذریعے وہ اپنے پیشے کی معلومات حاصل کرتے ہیں، انہیں مختلف طریقہ ہائے تعلیم اور ان کا اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی مضمون کے ذریعے انہیں تعلم کے اصول اور مؤثر تعلم کی شرائط کا علم ہوتا ہے۔ اس مضمون کے مطالعے سے انہیں بچوں کے نفسیات اور ضروریات کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تدریس کے مختلف کام کس طریقے سے صحیح طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔
یہی مضمون پڑھ کر اساتذہ تربیت یافتہ کہلاتے ہیں اور اس پیشے کے لیے اہل اور مستند قرار پاتے ہیں۔ اسی مضمون کے وسیلے سے انہیں مقاصد تعلیم، افعال تعلیم اور مسائل تعلیم سے آگہی ہوتی ہے۔ اساتذہ کے لیے اس مضمون کا مطالعہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جو افراد مستقبل میں پیشہ تدریس اپنانے کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں ابتدائی سطح سے ہی اس مضمون کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ب طلبہ اور علم التعلیم۔ طلبہ کے لیے بھی تعلیم کے مضمون کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ طلبہ کو اس مضمون کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ مؤثر تعلیم کے اصول کیا ہیں، تعلیم کے مقاصد کیا کیا ہیں اور مستقبل میں تعلیم کے مواقع کیا کیا ہیں۔ اس مضمون کے مطالعے سے طلبہ کو پتہ چلتا ہے کہ انسانی نشو و نما اور اس کی ضروریات کیا کیا ہیں، نیز اساتذہ کا کیا مقام ہے، تعلیم و تدریس کے عمل میں ان کا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے، مدرسے کی کیا حیثیت ہے اور مدرسے میں خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے مختلف روابط کیسے پیدا ہوتے ہیں، طلبہ کی تعلیمی ضروریات کس طرح مؤثر طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ جیم والدین اور علم التعلیم۔ والدین کے لیے بھی علم التعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ انہیں اس مضمون کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی اپنی ذمہ داری کہاں تک ہے اور مدرسے پر کہاں تک انحصار کیا جا سکتا ہے، نیز وہ اپنا کردار کس طرح مؤثر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہر والد یا والدہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، لیکن یہ کس طرح ہو اور موجودہ سہولتوں سے کیسے بہترین فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا مضمون ان کی مدد کرتا ہے۔ والدین کو کیسے مدرسے کے ساتھ رابطہ اور تعاون برقرار رکھنا ہے، بچے سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے اور بچے کو کس قسم کی تعلیم دلوانا چاہیے، اسے کس مرحلے پر کس تعلیمی سرگرمی اور کس رہنمائی کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں کا علم ہمیں علم التعلیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 11 دال عام لوگ اور علم التعلیم۔ علم التعلیم کا تعلق نہ صرف اساتذہ، طلبہ اور والدین سے ہے بلکہ عام لوگ اس مضمون کے مطالعے سے علم التعلیم اور تعلیم کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اس مضمون کے مطالعے سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی ترقی و فلاح میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے اور عام شہری کی حیثیت سے ان کی کیا تعلیمی حقوق و فرائض ہیں۔ مختلف تعلیمی سہولتوں سے وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معاشرے کی تبدیلی میں تعلیم کیا کام سر انجام دیتی ہے اور پورے معاشرتی ڈھانچے میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا کیا مقام ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان سے کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے، ان تمام باتوں کا علم التعلیم کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے اس مضمون کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ تعلیمی منتظمین، منصوبہ و پالیسی ساز اور علم التعلیم۔ تعلیمی شعبے کے منتظمین کے لیے بھی علم التعلیم کا مطالعہ ضروری ہے۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے کن حالات اور مسائل سے دوچار ہیں اور ان حالات میں مؤثر تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے کیا سامان درکار ہے، انتظامی امور کون کون سے ہیں، کس پہلو کی طرف کتنی توجہ دینی چاہیے۔ منصوبہ سازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمی منازل کیا ہیں اور ہمیں ترقی کی کون سی راہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور کون کون سے تعلیمی منصوبے شروع کرنے چاہیے۔ پوری قوم کے لیے مناسب تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کن کن شعبوں کو مؤثر بنانا ہوگا، کتنا سرمایہ درکار ہوگا اور وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا، موجودہ سہولتوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تعلیمی سرمایہ کاری میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے۔ منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کو ان تمام امور سے کم حق آگہی ضروری ہے۔ عام زندگی میں تعلیم کا کیا کردار ہے، قوم کی مجموعی ترقی میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے، قومی سطح پر تعلیمی مقاصد کیا ہیں، یہ وہ اہم امور ہیں جن کا جاننا بااختیار لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ان پہلوؤں میں علم التعلیم رہنمائی کرتا ہے۔ علم التعلیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ملک کا تعلیمی نظام کس قسم کا ہونا چاہیے، تعلیمی مسائل کیا ہیں، مستقبل میں قوم کو کیا مسائل اور ضروریات درپیش ہوں گی، دوسری اقوام کس طرف جا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 12 اور وہ کس تگ و دو میں مصروف ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان امور میں علم التعلیم مناسب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سرگرمی: علم التعلیم کا کورس پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا کیا مقاصد ہیں، ان مقاصد کے بارے میں اپنے ٹیوٹر سے تبادلہ خیال کریں۔ 1.6 اہم نکات۔ نمبر 1، تعلیم کا مطلب ہے درس و تدریس اور سیکھنے کا عمل۔
نمبر 2، تعلیم میں تربیت کا پہلو بھی شامل ہے۔ نمبر 3، مجموعی انسانی فلاح اور معاشرے کی بہتری و اصلاح کے لیے تعلیم کا عمل بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، اسلام میں تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تعلیم یافتہ، باخبر اور اہل حکمت لوگوں کا مرتبہ دوسروں سے بلند رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ نمبر 6، تعلیم نہ صرف ایک عمل ہے بلکہ علم و تعلیم ایک مکمل اور منظم مضمون کی صورت میں اسکولوں سے لے کر اعلیٰ سطح تک پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 7، طلباء، اساتذہ، منتظمین اور نصاب اور پالیسی ساز حضرات کا تعلق تو براہ راست اس مضمون سے ہے، جبکہ والدین اور عوام کا بھی علم و تعلیم سے بالواسطہ تعلق رہتا ہے۔ 1.7 خود آزمائی۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، تعلیم کے لغوی معنی ہیں۔ نمبر 1، پیروی کرنا۔ نمبر 2، روشن کرنا۔ جیم، علم دینا۔ دال، فرما برداری۔ اور درست جواب ہے جیم، علم دینا۔ نمبر 2، امریکہ کے ماہر تعلیم جان ڈیوی کے مطابق تعلیم۔ نمبر 1، الف، سکھانے کا نام ہے۔ ب، تہذیب و شائستگی سکھانے کا نام ہے۔ جیم، تجربے کی تشکیل نو کا نام ہے۔ دال، پڑھنے یا پڑھانے کا نام ہے۔ اور اس کا درست جواب ہے تجربے کی تشکیل نو کا نام ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ الف، جائیداد ہے۔ ب، کتابیں ہیں۔ جیم، مرتبہ و حیثیت ہے۔ دال، تعلیم ہے۔ اور اس کا درست جواب ہے تعلیم ہے۔ نمبر 4، علم و تعلیم کا مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ الف، پرائمری سطح تک۔ ب، تربیت اساتذہ کے دوران اور اداروں میں۔ اور جیم ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سطح تک۔ نمبر دال ہے کہ گریجویشن کی سطح تک، اور اس کا درست جواب ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سطح تک۔ نمبر 5، علم و تعلیم کا تعلق ہے الف، صرف طلباء سے۔ ب، صرف والدین سے۔ جیم، صرف عوام سے۔ اور دال، والدین، اساتذہ، طلباء اور عوام سے ہے۔ اور اس کا درست جواب ہے دال، والدین، اساتذہ، طلباء اور عوام سے ہے۔ ب، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ الف، تعلیم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ علم ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہر قسم کی تعلیمی سرگرمی میں جاننا یا کسی بات کا سمجھنا شامل ہے۔ تو تعلیم کے لغوی معنی ہوئے علم، پڑھنا یا پڑھانا، سیکھنا، تلقین کرنا، ہدایت دینا، تربیت دینا، تہذیب و شائستگی سیکھنا، آداب، سلیقہ اور طریقہ بتانا اور سکھانا۔ سوال نمبر 2، قدیم یونانی فلسفے کے مطابق تعلیم کا کیا مفہوم ہے؟ اور اس کا جواب ہے قدیم یونانی فلسفیوں کے مطابق تعلیم سچائی، دانش اور حقیقت کی تلاش کا نام ہے۔ بعض لوگ تعلیم کو بہتر زندگی کی تلاش، کوشش اور جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک فرد کی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانے کی کوشش کا نام تعلیم ہے۔ سوال نمبر 3، تعلیم انسانی تجربے کی تشکیل نو کا نام ہے، یہ کس فلسفی کا خیال ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ ماہر تعلیم جان ڈیوی کے مطابق تعلیم انسانی تجربے کی مسلسل تشکیل نو کا نام ہے۔ وہ تعلیم کو ایک جاری عمل اور انسانی نشوونما کا حصہ سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، تعلیم میں کون کون سے پہلو شامل ہیں؟ اور اس کا جواب ہے کہ تعلیم میں یہ پہلو شامل ہیں۔ نمبر 1، سچائی، حکمت، دانش اور عقل مندی کی تلاش۔ نمبر 2، زندگی کے افعال کو بہتر بنانا۔ نمبر 3، انسان کی خفیہ اور ظاہری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، متوازن انسانی نشوونما، یعنی انسانی نشوونما کا کوئی پہلو نہ اوجھل رہے اور نہ بہت زیادہ توجہ کا حامل ہو۔ انسانی زندگی کے تمام جذباتی، ذہنی، معاشرتی اور جسمانی پہلو یکساں نشوونما پائیں۔ نمبر 5 ہے انسانی تجربے اور علم کی تشکیل نو۔ 6، انسانی تجربے، علم اور ثقافتی ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ 7، معاشرے کی رہنمائی اور موجودہ حالات بدلنے کی ترغیب دینا۔ اور آخر میں یہ کہ تعلیم ایک ہمت جہت عمل ہے، اس میں تمام انسانی افعال، اقوال، احساسات اور خیالات کی تہذیب، تادیب اور شائستگی شامل ہے۔ پوری زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش، طریقہ اور عمل شامل ہے۔
سوال نمبر 5 ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے تعلیم کا مفہوم واضح کریں، اور اس سلسلے میں جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی آیت اس میں آپ کے کورس میں ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلیم دی۔ اس کے بعد دوسری آیت تھی کہ نصر من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلون علیہم الآیات وتعلمونہم الحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کر مومنین پر احسان فرمایا جو ان کے لیے آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور انہیں حکمت اور دانش مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آیت تھی آپ کی ربی زدنی علما، اے رب میرے علم اضافہ فرما، اور هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور آخری آیت تھی کہ ومن اوتیہ حکمت فقد اوتیہ خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت عطا ہوئی اسے بہت بھلائی ملی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، کم از کم 3 احادیث بیان کریں جن میں حصول علم کی تاکید کی گئی ہو۔ اور پہلی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے لیے خواہ تمہیں چین تک کا سفر اختیار کرنا پڑے۔ حدیث نمبر 2 ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ سوال نمبر 7، تعلیم بطور مضمون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور تدریس و تدریس کے کام کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس وقت مختلف سطحوں پر جتنے ادارے، طلباء، اساتذہ اور منتظمین اس کام میں مصروف ہیں وہ تعلیم کا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس مفہوم کی بنیاد پر علم کی ایک مکمل اور منظم شاخ ہمارے وجود میں آ چکی ہے جسے عرف عام میں تعلیم کا مضمون یا علم التعلیم کہتے ہیں۔ یہ مضمون میٹرک سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ سطح تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں فلسفہ تعلیم، تعلیمی نفسیات، طریقہ اور مقاصد وغیرہ سب شامل ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ علم التعلیم کا مطالعہ اساتذہ اور طلباء کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ اساتذہ کے لیے اس مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی مضمون کے ذریعے وہ اپنے پیشے کی معلومات حاصل کرتے ہیں، انہیں مختلف طریقہ ہائے تعلیم اور ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی مضمون کے ذریعے انہیں تعلم کے اصول اور مؤثر تعلم کی شرائط کا علم ہوتا ہے۔ اس مضمون کے مطالعے سے انہیں بچوں کی نفسیات اور ضروریات کا پتہ چلتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تدریس کے مختلف کام کس طریقے سے صحیح طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہی مضمون پڑھ کر اساتذہ تربیت یافتہ کہلاتے ہیں اور اس پیشے کے لیے اہل اور مستند قرار پاتے ہیں۔ اسی مضمون کے وسیلے سے انہیں مقاصد تعلیم، افعال تعلیم اور مسائل تعلیم سے آگہی ہوتی ہے۔ اساتذہ کے لیے اس مضمون کا مطالعہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جو افراد مستقبل میں پیشہ تدریس اپنانے کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں ابتدائی سطح سے ہی اس مضمون کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ علم التعلیم کا مطالعہ والدین اور عام لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ والدین اس مضمون کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی اپنی ذمہ داری کہاں تک ہے اور مدرسے پر کہاں تک انحصار کیا جا سکتا ہے، نیز وہ اپنا کردار کس طرح مؤثر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر والد یا والدہ یا والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، لیکن یہ کس طرح ہو اور موجودہ سہولتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا مضمون ان کی مدد کرتا ہے۔ والدین کو کس طرح مدرسے کے ساتھ رابطہ اور تعاون برقرار رکھنا ہے، بچے سے کیا توقعات وابستہ کرنا چاہیے اور بچے کو کس قسم کی تعلیم دلوانا چاہیے، اسے کس مرحلے پر کس تعلیمی سرگرمی اور کس رہنمائی کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں کا علم ہمیں علم التعلیم کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا آخری سوال ہے اور سوال نمبر 10 ہے کہ علم التعلیم کا مطالعہ منتظمین، پالیسی اور منصوبہ بنانے والوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ
تعلیمی شعبے کے جو منتظمین، منصوبہ ساز اور پالیسی ساز ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے کن حالات اور مسائل سے دوچار ہیں اور ان حالات میں مؤثر تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے کیا سامان درکار ہے، انتظامی امور کون کون سے ہیں، کس پہلو کی طرف کتنی توجہ دینی چاہیے۔ منصوبہ سازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمی منازل کیا ہیں اور ہماری ترقی کی کون سی راہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور کون کون سے تعلیمی منصوبے شروع کرنے چاہیے۔ پوری قوم کے لیے مناسب تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کن کن شعبوں کو مؤثر بنانا ہوگا، کتنا سرمایہ درکار ہوگا اور وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا، موجودہ سہولتوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تعلیمی سرمایہ کاری میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے۔ منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کو ان تمام امور سے کم حقہ آگہی ضروری ہے۔ عام زندگی میں تعلیم کا کیا کردار ہے، قوم کی مجموعی ترقی میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے، قومی سطح پر تعلیمی مقاصد کیا ہیں، یہ وہ امور ہیں جن کا جاننا بااختیار لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ان پہلوؤں میں علم التعلیم رہنمائی کرتا ہے۔ علم التعلیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ملک کا تعلیمی نظام کس قسم کا ہونا چاہیے، تعلیمی مسائل کیا ہیں، مستقبل میں قوم کو کیا مسائل اور ضروریات درپیش ہوں گی، دوسری اقوام کس طرف جا رہی ہیں اور کس حد تک اپنی تگ و دو میں مصروف ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان امور میں علم التعلیم مناسب سوال ہے اور سوال نمبر 10 ہے کہ علم التعلیم کا مطالعہ منتظمین، پالیسی اور منصوبہ بنانے والوں کے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیمی شعبے کے جو منتظمین، منصوبہ ساز اور پالیسی ساز ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے کن حالات اور مسائل سے دوچار ہیں اور ان حالات میں مؤثر تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے کیا سامان درکار ہے، انتظامی امور کون کون سے ہیں، کس پہلو کی طرف کتنی توجہ دینی چاہیے۔ منصوبہ سازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمی منازل کیا ہیں اور ہماری ترقی کی کون سی راہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور کون کون سے تعلیمی منصوبے شروع کرنے چاہیے۔ پوری قوم کے لیے مناسب تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کن کن شعبوں کو مؤثر بنانا ہوگا، کتنا سرمایہ درکار ہوگا اور وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا، موجودہ سہولتوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تعلیمی سرمایہ کاری میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے۔ منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کو ان تمام امور سے کم حقہ آگہی ضروری ہے۔ عام زندگی میں تعلیم کا کیا کردار ہے، قوم کی مجموعی ترقی میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے، قومی سطح پر تعلیمی مقاصد کیا ہیں، یہ وہ امور ہیں جن کا جاننا بااختیار لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ان پہلوؤں میں علم التعلیم رہنمائی کرتا ہے۔ علم التعلیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ملک کا تعلیمی نظام کس قسم کا ہونا چاہیے، تعلیمی مسائل کیا ہیں، مستقبل میں قوم کو کیا مسائل اور ضروریات درپیش ہوں گی، دوسری اقوام کس طرف جا رہی ہیں اور کس حد تک اپنی تگ و دو میں مصروف ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان امور میں علم التعلیم مناسب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔